اندر جامعہ الازہر جیسی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں پاکستان انڈیا کے علماء سے کوئی سند حدیث جاری نہیں کی جاتی، وہ اپنے عرب کے ہی مشائخ سے چلاتے ہیں سند حدیث۔ یعنی جب علماء بڑے بڑے عرب کے علماء بیٹھ کر جب پڑھاتے ہیں نا دوسرے نئے علماء کو، تو اس کے بعد اختتام میں سند جاری کرتے ہیں حدیث کی سند، اور پھر وہ اپنی سند روایت کرتے ہیں کہ میں فلاں بڑے شیخ سے میں نے یہ پڑھا، اب آپ کو سند جاری کرتا ہوں، فلاں بڑے شیخ سے میں نے پڑھا اور اب آپ کو سند جاری کرتا ہوں۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ سند دینا کسی کے نام سے۔ تو انڈو پاک سب کانٹیننٹ کی سند عرب میں نہیں چلتی، معتبر نہیں ہے۔ انڈو پاک سب کانٹیننٹ یعنی پاکستان اور انڈیا سے آج سے پہلے کسی ایک شخصیت کی صرف عرب میں سند چلی تھی، اور وہ شخصیت تھی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ۔ یعنی 300 سال پہلے ایک شخصیت آئی تھی جس کے نام کی سند عرب میں دی جاتی تھی، اس کے بعد 300 سال میں انڈیا پاکستان میں کوئی عالم دین ایسا نہیں ہو پایا جس کی سند اہل عرب دے سکتے ہوں۔ 300 سال بعد آج شیخ الاسلام کے نام کی سند بھی اہل عرب دیتے ہیں۔ یعنی اب اہل عرب میں انڈو پاک سب کانٹیننٹ سے صرف 2 ناموں کی اسناد چلتی ہیں، باقی وہ اپنے عرب کی استعمال کرتے ہیں، ایک حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی، اور آج اس دور میں شیخ الاسلام کے نام کی۔ جامعہ الازہر کے اساتذہ جو پڑھاتے ہیں وہ شیخ الاسلام کے نام کی سند جاری کرتے ہیں۔ جامع اموی دمشق کی سب سے بڑی جامعہ، جہاں پر روایات میں آتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جو ہے دوبارہ جب وہ قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے، تو 2 روایات آتی ہیں کہ یا وہ کعبۃ اللہ کی چھت پر اتریں گے، اور دوسری روایت ہے کہ یا وہ جامع اموی کے مینار پر ان کو اتارا جائے گا۔ وہ جامع اموی جو دوسری روایت میں ہے وہ دمشق کی مرکزی مسجد ہے، جہاں پر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا انہوں نے یزیدیوں سے خطاب فرمایا تھا۔ یہ وہ جامع اموی ہے دمشق کی۔ وہ جامع اموی میں شیخ الاسلام کی کتاب منہاج السالکین کا باقاعدگی سے سالوں سالوں درس دیا جاتا۔ یہ انڈو پاک سب کانٹیننٹ کی شخصیات کو یہ پذیرائی عرب میں نہیں ہے۔ یہ وہ ساری باتیں ہیں، لوگ اس سے واقف نہیں ہیں۔